ایک نا بزرگ ہوئے ہیں عمر بن مسلم، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے محلے میں نا ایک گورکن رہتا تھا، قبریں کھودنے والا۔ اس کی ساری زندگی قبرستان میں گزر گئی، اور میرے دل میں خیال آیا کہ میں اس سے پوچھوں کہ کبھی تو نے قبرستان میں کوئی عجیب چیز دیکھی ہے؟ وہ شہر خاموشاں جہاں جاتے تو دیکھے ہیں لیکن لوٹتے نہیں دیکھے، جو بھی جاتا ہے تہے خاک وہ آتا ہی نہیں، جو بھی جاتا ہے تہے خاک وہ آتا ہی نہیں، کوئی بتلائے تو صحیح تہے خاک تماشا کیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں اس سے پوچھوں کہ کبھی تو نے قبرستان میں کوئی عجیب منظر دیکھا ہے؟ تو جب آپ نے پوچھا تو وہ رونے لگا۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا کہ ایک دفعہ نا قبرستان میں اللہ رب العزت نے مجھے نا بڑا عجیب منظر دکھایا۔ اے عمر بن مسلم، اسے دیکھنے کے بعد میری آنکھوں سے غفلت کی پٹی اتر گئی، اس سے پہلے میں غافل تھا۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے اس سے پوچھا کہ تو نے کیا دیکھا؟ وہ رو کے بتانے لگا کہ میرا پیشہ ہے، میں نا 2-3 قبریں تیار رکھتا تھا کہ جب کسی کا کوئی فوت ہو جاتا تھا تو وہ آ کے نا مجھ سے وہ قبر خرید لیتے تھے، وہ مجھے مزدوری دے دیتے تھے، اور اسی سے میری گزر بسر ہوتی تھی۔ تو ایک دفعہ نا میں نے 2 قبریں تیار کی اور میں تیسری قبر کی کھدائی کر رہا تھا، تیسری قبر تیار کر رہا تھا، تو اس سے مجھے نا گرمی محسوس ہوئی، اس قبر میں مجھے حرارت محسوس ہوئی، میں پسینے سے شرابور ہو گیا، اور قریب ہی نا ایک جاڑی تھی، میں نے اس پہ نا ایک چادر ڈال کر ایک ڈولی سی بنائی ہوئی تھی، سایہ بنایا ہوا تھا چھاؤں کے لیے، کہ جیسے تیسے میں اس قبر کو کمپلیٹ کر لوں تو پھر میں نا اس چھاؤں میں آ کر نا سانس لوں گا۔ تو میں نے اس قبر کو مکمل کیا اور پھر نا میں سانس لینے کے لیے اس چھاؤں میں بیٹھ گیا اور اپنے گاہک کا انتظار کرنے لگا۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ کی عزت کی قسم تھوڑی دیر گزری تو آسمان سے نا 2 سوار آئے، انہوں نے اپنی سواریوں کو ایک سائیڈ پہ کھڑا کیا، اور جو پہلی والی قبر تھی نا اس کے قریب جا کے کھڑا، ایک سرہانے کی طرف کھڑا ہو گیا اور ایک پاؤں کی طرف کھڑا ہو گیا۔ سرہانے والا پاؤں والے سے کہنے لگا کہ اس قبر کے بارے میں لکھوں۔ کہا کیا لکھوں؟ اس نے کہا کہ 12 میل لمبی اور 12 میل چوڑی لکھ دو۔ اس نے لکھ دی۔ پھر وہ دوسری قبر کے قریب ہوئے، پھر سرانے والا پاؤں والے سے کہنے لگا کہ اب اس قبر کے بارے میں لکھو۔ اس نے کہا کہ کیا لکھوں؟ اس نے کہا کہ جہاں تک نظر جاتی ہے نا، حد نگاہ تک وسیع لکھ دو۔ اس نے یہ بھی درج کر دیا۔ اب وہ جو تیسری قبر تھی اس کے قریب ہوئے، جس میں سے مجھے حدت، گرمی اور حرارت محسوس ہوئی تھی۔ پھر سرانے والا پاؤں والے سے کہنے لگا اب اس قبر کے بارے میں لکھو۔ اس نے کہا کہ کیا لکھوں؟ اس نے انگشت شہادت اور یہ انگوٹھے کا اشارہ کیا کہ اتنی جگہ لکھ دو، اور اس نے وہ جگہ لکھ دی۔ وہ کہتا ہے کہ پھر وہ سوار جہاں سے آئے تھے اسی طرف غائب ہو گئے، اور میں بڑی شدت کے ساتھ منتظر تھا کہ ان قبروں میں آتا کون ہے، کیونکہ اللہ نے مجھے ان کی باطنی حالت تو دکھا دی تھی۔ وہ کہتا ہے اللہ کی عزت کی قسم تھوڑی دیر گزری تو ایک جنازہ آ گیا،
اور میں اس جنازے کو دیکھ کر بڑا حیران ہوا کہ 4 لوگ تو وہ تھے نا جنہوں نے چارپائی پکڑی ہوئی تھی، اور 4-5 لوگ اور تھے جو جنازہ پڑھنے کے لیے آئے تھے. انہوں نے نا مجھ سے پہلی قبر خرید لی، اس کی مزدوری مجھے دے دی. تو میں نے ایک شخص کو علیحدہ کیا، میں نے کہا یہ جنازہ کس کا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ ہمارے محلے کا نا سب سے غریب شخص فوت ہوا ہے، یہ اس کا جنازہ ہے. اور آپ تو جانتے ہیں کہ غریبوں کے جنازے کون پڑھتا ہے. آج کل تو ہم جنازے بھی عدلے بدلے میں پڑھتے ہیں کہ میرا کوئی مرا تھا تو وہ پڑھنے آئے تھے، آج ان کا مرا ہے تو میں بھی پڑھاؤں. اللہ کی رضا کے لیے تو جنازے بہت کم لوگ پڑھتے ہیں. تو وہ کہنے لگا کہ یہ ہمارے محلے کا سب سے غریب شخص فوت ہوا ہے، یہ اتنا غریب تھا کہ اس کے کفن دفن کے لیے ہم نے فنڈنگ کی ہے، چندہ جمع کیا ہے، اور اسی میں سے تجھے مزدوری بھی دی ہے. وہ کہنے لگا بات میری سمجھ میں آ گئی کہ یہ بہت غریب تھا، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ اس کا کردار کیسا تھا. وہ کہنے لگا کہ اللہ کی عزت کی قسم، یہ دولت کا تو غریب تھا لیکن سجدوں کا غریب نہیں تھا، یہ پیسے کا تو غریب تھا لیکن تلاوت قرآن کا غریب نہیں تھا. اللہ کی عزت کی قسم یہ گلیوں میں بازاروں میں چلتے پھرتے بھی محمد عربی پہ درود پڑھتا رہتا تھا. وہ کہتا ہے کہ میں سمجھ گیا یہ کوئی اللہ کا ولی آیا ہے، اللہ کا کوئی دوست آیا ہے. میں نے اس کی مزدوری واپس کر دی اور وہ دفن کر کے چلے گئے، اور میں حسب معمول پھر اپنے گاہک کا انتظار کرنے لگا. تھوڑی دیر گزری، ایک اور جنازہ آ گیا اور میں اسے دیکھ کر نا پہلے سے بھی زیادہ حیران ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ اس جنازے میں صرف 4 لوگ آئے تھے جنہوں نے چارپائی پکڑی ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ کوئی بندہ نہیں تھا. انہوں نے مجھ سے دوسری قبر خرید لی، دوسری قبر کی مجھے مزدوری دے دی. میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کس کا جنازہ ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہم نہیں جانتے یہ کس کا جنازہ ہے، لیکن اتنا ضرور جانتے ہیں یہ کوئی مسافر ہے. ہم نے صرف مسلمان ہونے کے ناطے اس کے کفن دفن کا انتظام کیا ہے. وہ گورکن کہنے لگا کہ میری چیخ نکل گئی. میں کہنے لگا تم نہیں جانتے لیکن میں جانتا ہوں یہ کون ہے. یہ اللہ کا کوئی ولی آیا ہے، اس کا جنازہ ہے. یہ اللہ کا کوئی دوست آیا ہے، یہ محمد عربی عاشق آیا ہے کہ جسے حد نگاہ تک وسیع مل رہی ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کی مزدوری بھی واپس کر دی. وہ دفن کر کے چلے گئے. اب میں تیسرے جنازے کا انتظار کرنے لگا. تھوڑی دیر گزری تو ایک بہت بڑا جنازہ آیا. اس جنازے میں ہر طبقہ فکر کے لوگ موجود تھے. امیر بھی تھے، غریب بھی تھے. انہوں نے مجھ سے تیسری قبر خرید لی جس میں مجھے حدت، گرمی اور شدت محسوس ہو رہی تھی. تو میں نے ایک شخص کو علیحدہ کر کے پوچھا کہ یہ کس کا جنازہ ہے؟ تو وہ مجھے کہنے لگا کہ یہ کسی نا بڑے امیر آدمی کی بیگم فوت ہوئی ہے، اور اس میت پر نا ویلوٹ کی مخمل کی چادر پڑی ہوئی تھی اور وہ پھولوں سے لدی ہوئی تھی. میں بڑا حیران ہوا. میں نے اس سے پوچھا کہ یہ تو معلوم ہو گیا کہ یہ عورت کسی امیر آدمی کی بیگم ہے، لیکن یہ تو بتاؤ کہ اس کا کردار کیسا تھا؟ وہ کہنے لگا کہ اس کے گھر میں دولت تو بہت تھی لیکن پیشانی پہ سجدوں کی دولت نہیں تھی. اس کے گھر میں پیسہ تو بہت تھا لیکن مصطفیٰ کی شریعت نہیں تھی. اس کے گھر کی الماری میں قرآن ہمیشہ بند رہتا تھا، کبھی کھلا نہیں تھا. اور یہ عورت بھی غافل تھی، یہ میک اپ کر کے بے پردہ گلیوں اور بازاروں میں گھومتی تھی، اور اس کی سہیلیاں بھی غافل تھی.
وہ گورکن کہنے لگا اے عمر بن مسلم، اس دن میری آنکھوں سے غفلت کی پٹی اتری کہ تم راجہ ہو، چودھری ہو، ملک ہو، کرنل جنرل بریگیڈیئر ہو، وزیر مشیر ہو، تم جو کچھ بھی ہو، لیکن ان قبرستانوں کے نیچے زمین کے اندر کوئی پوسٹ، کوئی ذات پات، کوئی عہدے نہیں پوچھے جاتے. یہاں چلتی ہے تو محمد مصطفیٰ کی غلامی چلتی ہے، یہاں چلتی ہے تو مدینے والے کی چاکری چلتی ہے. یہاں دولت نہیں پوچھی جاتی، ذات پات نہیں پوچھی جاتی. یہاں پوچھا جاتا ہے تو یہ کہ اس کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہے کہ نہیں، دل میں عشق مصطفیٰ ہے کہ نہیں، تن پر سنت مصطفیٰ ہے کہ نہیں، ہاتھ میں دامن مصطفیٰ ہے کہ نہیں. یہاں تو یہ پوچھا جاتا ہے.